کا شہر امریکہ میں شہریوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. نیو یارک میں مشتعل مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر دھاوا بول دیا. اہلکار کو زمین پر گرا کر گھٹنا گردن پر رکھ دیا. اہلکار کو سیاہ فام جارج فلائیڈ کی طرح قتل کرنے کی کوشش. اور اداکارہ عائشہ ثنا کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. 20 لاکھ کے ایک چیک ڈس آنر ہونے پر مقدمہ تھانہ سرائے عالمگیر گجرات میں درج کرایا گیا. مقدمہ تاجر کی مدعیت میں درج ہوا. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. میں ہوں ثنا ارشد. کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شیجوالدین. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شعیب ہاشمی. خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ہم ہیں موجود آپ کو باخبر رکھنے کے لیے. ہماری نظر ہے ہر بدلتے منظر پر، سیاسی، سماجی اور معاشی حالات پر، گرد و پیش کے واقعات پر، خبر اور اس سے جڑے حقائق پر، اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات، حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں، سب پہنچائیں گے آپ تک خواہش کو خبر بنائے بغیر. دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، میں ہوں سمیرہ مرزا اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو معیشت اور جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تنقیدی نشر چلاتے ہوئے کہا کہ کراچی کی بجلی آتی نہیں، بنی گالا کی جاتی نہیں، اگر احتساب کا نظام موجود ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا عمران خان نے کشمیریوں کو لاوارث چھوڑ دیا، پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، بلین ٹری، سونامی، مالم جبہ، پولیو، حج معاملات اور فورن فنڈنگ کیس میں بھی کرپشن ہوئی، لیکن نیب خاموش ہے۔ جہانگیر ترین بھی بھاگ گیا، جبکہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر ہفتے اسلام آباد میں پیشی بھگتتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا ہے۔ ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا۔ پورا سی آئی اے اور ایف بی آئی کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر۔ تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے، الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں، جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے، تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے، ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے۔ نہ مسنگ پرسنز ہونا چاہیے، نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے، اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ ہو، لیکن یہ پالیسی، اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پاز آنا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے۔ پاکستان کی زراعت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، یہ سب فیکٹس ہیں، جتنا پی ٹی آئی کی حکومت میں پہنچا ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں بلاول زرداری کا تحریک انصاف کی حکومت پر کرپشن کا الزام لگانا مضحکہ خیز ہے۔ علی زیدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جس کا والد پورا ملک کھا گیا، وہ بچہ ٹی وی پر بیٹھ کر صداقت کا بھاشن دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وہ صداقت سکھا رہا ہے جس کی جماعت قتل و غارت میں ملوث ہے۔ علی زیدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جس کا والد پورا ملک کھا گیا، وہ بچہ ٹی وی پر بیٹھ کر صداقت کا بھاشن دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، وہ صداقت سکھا رہا ہے جس کی جماعت قتل و غارت میں ملوث ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کے چیلنج قبول کر لیے۔ وہ کہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر اعظم پر اپنا الزامات لگا کر قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ فرزند زرداری کرپشن پر بات کر رہا ہے جن کا سارا خاندان کمیشن اور بھتہ خوری سے پہچانا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے جواب میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ ایک پرچی پر لیڈر بننے والے بلاول بھٹو نہ تو پارٹی کے ورکر رہے اور نہ ہی ان کی کوئی جدوجہد ہے۔ میڈیا کے اوپر آج اٹیک کیا، سب سے پہلے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آج وہ اپنی تمام تر ناکامیوں، جس کرپشن کے پیسے سے ان کی پرورش ہوئی اور جس کرپشن کے پیسے سے ان بھی چلتے ہیں، وہ تمام چیزیں چھپانے کے لیے آج اس نے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انسان بنو۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ فرزند زرداری کا چیلنج آیا، 15 منٹ کے اندر ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت کو 7 سال ہو گئے اور آپ کی سندھ میں 3 نسلوں سے حکومت چل رہی ہے۔ تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی خیبر پختونخوا آئے اور ہم بھی سندھ آتے ہیں، آپ کو کارکردگی کا پتہ چل جائے گا۔ میرے ورکر تو ہمیشہ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ پرچی پہ آیا ہے، مروسی سیاست ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ورکر رہا، نہ اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے، تو آپ اس کو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کی خواہش میں پوری کر لیتا ہوں، کسی بھی ایشو ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا، پارلیمنٹ میں آپ۔ سینیٹر مشاہد اللہ نے کہا کہ صدارتی نظام کے دور میں ہی ملک کے ٹکڑے ہوئے، کسی میں جرأت نہیں کہ صدارتی نظام کو لے کر آئے یا 18ویں ترمیم کو ختم کرے۔
سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے مشاہد اللہ خان نے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی، بھائی صدارتی نظام کس لیے؟ کیا لیاقت علی خان کے بعد تقریباً صدارتی نظام نہیں تھا گورنر جنرل کے روپ میں؟ پھر سکندر مرزا کے دور میں کیا صدارتی نظام نہیں تھا؟ پھر ایوب خان کے 11 سال جو تھے وہ صدارتی نظام کے نہیں تھے؟ جس میں پھر یحییٰ خان آیا، کیا وہ صدارتی نظام نہیں تھا؟ اور جب یہ ملک 2 لخت ہوا تو اس وقت صدارتی نظام تھا جناب چیئرمین۔ یہ لوگ باتیں کر لیتے ہیں، ہسٹری پہ نظر نہیں رکھتے۔ اس ملک کے ٹکڑے کر دیے گئے اس صدارتی نظام نے، اس لیے کہ عوام کو شامل نہیں کیا، جمہور کو شامل نہیں کیا، عوام کی رائے کو شامل نہیں کیا۔ جو ہمارے اکائیاں تھیں مختلف، ان کو اگنور کیا، بلکہ ان پہ چڑھائیاں کرتے رہے، فوجی آپریشن ہوتے رہے بلوچستان میں، اور سیاستدان جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی رہیں۔ کسی کو جرأت نہیں ہے کہ یہاں پہ صدارتی نظام کو لے کے آئے، یا NFC کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہم بھی یہیں پہ موجود ہیں، کسی کی خواہشات سے نہیں ہوتا۔ ہم اس فیڈریشن کا یہ فیڈریشن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات ہے، جس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بابر اعوان صاحب نہیں ہیں، وہ اچھی بات کر کے چلے گا، ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ یہ فضول بات ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کی بات۔ کبھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا، ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں، خصوصی تقاریب منعقد کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت سے آزادی تک کشمیریوں کی جائز جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ DGI-SPR نے کہا کہ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش کیا جائے گا، نہ ہی معاف ہوگا۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں نے یوم شہدائے کشمیر منایا۔ بھارتی مظالم کے خلاف مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں آزادی کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں غاصب فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مرکزی تقریب مظفر آباد کے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوئی، جہاں پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے استصواب رائے کے حق کے لیے ثابت قدمی سے کھڑا ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے نسل در نسل جانیں قربان کی۔ یہ قربانیاں ہندوتوا سوچ کے تحت کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کی بھارتی کوشش کی ناکامی ہے۔ مسلح افواج نے جدوجہد آزادی کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ DGI-SPR نے کہا کہ شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش نہیں کیا جائے گا۔ دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم ناقابل تسخیر جذبے اور جدوجہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے۔ انشاءاللہ کامیابی کشمیریوں کا مقدر ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے نوجوان شہید، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ یوم شہدائے کشمیر پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ مقبوضہ وادی کے ہر علاقے سے کشمیریوں کی بڑی تعداد پابندیاں توڑتے ہوئے باہر نکل آئی اور بھارتی قبضے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ ضلع اننت ناگ اسلام آباد میں غاصب فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے ایک نوجوان شہید اور خاتون زخمی ہو گئی۔ زخمی ہونے والی خاتون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی فوج نے ایک مسجد کو گھیرے میں لے رکھا۔ علاقے میں کشمیری نوجوانوں اور بھارتی فوج کے درمیان تصادم ہوا۔ نوجوانوں نے قابض فورسز پر پتھراؤ بھی کیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ یوم شہدائے کشمیر آزادی کی جدوجہد کو تازہ دم کرتا ہے۔ کشمیریوں نے ڈوگرا راج کے سامنے آواز حق بلند کی۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا راج نے اسلام دشمنی کی تاریخ رقم کی۔ سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ اذان کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے قربانی دی۔ آج بھی اللہ کا نام لینے والے مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمان جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ کل بھی دنیا خاموش تھی 22 شہیدوں کے قتل کے اوپر، آج بھی دنیا خاموش ہے۔ کوئی تو ان کے
اور اب آپ کو بتائیں قومی اسمبلی نے ملک بھر کی جامعات میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اس حوالے سے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق صوبوں کی جن جامعات میں قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا جا رہا وہاں بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھنا ہماری نسلوں کے لیے علم کے راستے کھول دے گا۔ علی محمد خان کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ملکی سلامتی، سیاسی و معاشی صورتحال سمیت 5 نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں عید الاضحیٰ پر کورونا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرک اسلام آباد کے ڈی جی کی تقرری کی منظوری دے گی، جبکہ وفاقی کابینہ پاکستان نیشنل کونسل کے ڈی جی کے تقرر کی منظوری دے گی۔ وزارتوں ڈویژنز میں سی ای اوز اور ایم ڈیز کی خالی اسامیوں کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بار پھر کہا کہ عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہی ہوگی۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایسے منصوبے بنائیں گے جن سے لوگ خود چاند دیکھ سکیں گے۔ ان منصوبوں سے چاند دیکھنے کا عمل آسان ہو جائے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ ایسے آلات مہیا کریں گے جس سے رؤیت ہلال تکنیکی طور پر درست ہوگا۔ توشخانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار رائون رہائش گاہ پر چسپاں کر دیا گیا۔ نیب ٹیم کے جاتے ہی جاتی عمرہ کے مین گیٹ پر تعینات گارڈز نے اشتہار پھاڑ دیا۔ نیب حکام نے پولیس کی مدد سے رائون میں جاتی عمرہ میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار لگا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ نواز شریف کو پیش ہو کر توشخانہ ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست تک کا آخری موقع دے دیا گیا ہے۔ اشتہار میں مزید بھی کہا گیا ہے کہ عدالت نواز شریف کی طلبی کا سمن اور اشتہار جاری کر چکی ہے، جسے رائون رہائش گاہ پر تعینات نواز شریف کے سیکیورٹی حکام نے وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جعلی اکاؤنٹس کیسز میں آصف علی زرداری کے خلاف نیا مقدمہ تیار کر لیا گیا۔ نیب نے احتساب عدالت سے آصف زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرنے کی استدعا کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشنز پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ نیب کے مطابق ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف زرداری نے کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا۔ گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے اسٹینوگرافر نے رقم دی۔ نیب کے موقف کے مطابق آصف زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا، جس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اسٹینوگرافر مشتاق کے اکاؤنٹ سے گھر کی خریداری کے لیے 15 کروڑ ادا کیے گئے۔ آصف زرداری کلفٹن کراچی میں خود گھر کی خریداری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ لیاری گینگ وار کے ارشد پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سماعت کے دوران عزیر بلوچ نے قتل کی وارداتوں سے انکار کر دیا۔ اعترافی بیان سے مکرتے ہوئے عزیر بلوچ نے کہا کہ وہ بے گناہ ہیں، کوئی قتل نہیں کیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاری گینگ وار کے ارشد پپو قتل سمیت 16 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عزیر بلوچ، شاہجہان بلوچ سمیت دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت عزیر بلوچ نے کمرہ عدالت میں انکشاف کیا کہ اس کے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے۔ عدالت نے عزیر بلوچ سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے جرم کیا ہے، فرد جرم عائد کریں، جس پر عزیر بلوچ نے کہا کہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ عدالت کے دریافت پر عزیر بلوچ نے کہا کہ میرا کوئی بیان قلم بند نہیں ہوا، مجسٹریٹ نے غلط بیانی کی ہے، میرے ساتھ جعل سازی ہو رہی ہے۔ عدالت نے وکیل صفائی کی عدم حاضری کے بعد سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ سی ٹی ڈی نے گجرانوالہ میں کارروائی کر کے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گردوں کا تعلق العدن تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ گجرانوالہ میں سی ٹی ڈی نے ایک کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں ثاقب عبد المالک اور مجاہد اقبال کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گرد گجرانوالہ میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ ملزموں کے قبضے سے ڈیٹونیٹرز، سیفٹی فیوز اور دیگر بارودی سامان برآمد کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں کرونا پینڈیمک کی، تو پاکستان میں کرونا سے مزید 69 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 5266 ہو گئی ہے۔
मजीद 2770 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 2,51,624 हो गई। 1,837 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,62,000 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 69 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1,795, पंजाब में 2,013, खैबर पख्तूनख्वा में 1,100, बलोचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आज़ाद कश्मीर में 44 और इस्लामाबाद में 153 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 24 घंटों में मजीद 2,770 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। उधर पंजाब में 87,043, सिंध में 1,05,533, खैबर पख्तूनख्वा में 30,486, बलोचिस्तान में 11,185, गिलगित बल्तिस्तान में 1,671, इस्लामाबाद में 14,108, आज़ाद कश्मीर में 1,600 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,31,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,73,000 से बढ़ गई। 76,20,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 5,73,000 जिंदगियां निकल गया। अमेरिका में 1,37,795, ब्राज़ील में 72,151, रूस में 11,439, भारत में 23,237, टर्की में 5,363, ईरान में 13,032, अफगानिस्तान में 1,012 और सऊदी अरब में 2,223 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,819, इटली में 34,954, जबकि स्पेन में 28,403 और फ्रांस में 30,000 हलाकतें हो चुकी हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। तेरे सामने हूँ, हिम्मत इस दिल में हारी नहीं है, जान मुझे भी प्यारी मगर तेरी जान से ज्यादा प्यारी नहीं है। मट्टी दिल एहसास तेरा, ये वक्त नहीं घबराने का, ये जान तो ये जान तो आनी जानी है, ये वक्त है फर्ज निभाने का। तेरी सांसें मैं बन जाऊं, तेरी खुशियां वापस लाऊं, मर जीने की इतनी सी है वजह। इतना ज्यादा चाहूं, तेरे दुखिए बैठी जाऊं, मैं धरती तू है दिल का। चल पड़ा बेफिक्र मैं, चल पड़ा साथ अपनी है ज़मीं और सर पे साया है खुदा। चल पड़ा मैं, चल पड़ा बेफिक्र मैं, चल पड़ा साथ अपनी है ज़मीं और सर पे साया है खुदा। खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मददारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर बनाए बगैर। देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। तेरे सामने हूँ, हिम्मत इस दिल में हारी नहीं है, जान मुझे भी प्यारी मगर तेरी जान से ज्यादा प्यारी नहीं है। मट्टी दिल एहसास तेरा, ये वक्त नहीं घबराने का, ये जान तो ये जान तो आनी जानी है, ये वक्त है फर्ज निभाने का। तेरी सांसें मैं बन जाऊं, तेरी खुशियां वापस लाऊं, मेरे जीने की इतनी सी है वजह, तुझे इतना
बेफिक्र मैं चल पड़ा, साथ अपनी है ज़मीं और सर पे साया है खुदा। चल पड़ा मैं, चल पड़ा, बेफिक्र मैं चल पड़ा, साथ अपनी है ज़मीं और सर पे साया है खुदा। सस्ता होना अवाम का पड़ गया, 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया। फ्लोर मिल्स ने 25 किलो आटे का थैला मुतारिफ करवा दिया। हुकूमती मुकर्रर करदा नर्ख पर आटे की दस्तियाबी मुश्किल हो गई है। लाहौर की मार्केट में तलब से कम आटा फराहम किया जाने लगा। फ्लोर मिल्स ने भी सरकारी नर्ख से बचने का तरीका ढूंढ लिया। 1350 रुपए में 25 किलो आटे की पैकिंग मुतारिफ करवा दी है। मार्केट में 25 किलो आटे के थैले की नई पैकिंग आ गई, जिस पर सरकारी रेट का इत्तलाक नहीं होता। 25 किलो आटा 1350 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बनकर रह गया। ईद उल अजहा की आमद से पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदारों की मनमानियां, मिडिल क्लास और गरीब तबका सर पकड़ कर बैठ गया। देखते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। 20 रुपए किलो वाला टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई है। आलू 90 रुपए, प्याज 50 रुपए और मटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। कोरोना की वजह से शहरी पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऊपर से महंगाई ने जिंदगी मजीद तंग कर दी है। कहते हैं गोश्त तो पहले ही खाना छोड़ दिया है, अब सब्जियां भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। फाके करने पर मजबूर हैं। हुकूमत भी आंखें बंद करके बैठी है। मंडी में पीछे सब्जी आ ही नहीं रही गर्मी की वजह से। जब सब्जी आएगी तो इधर फिर सस्ती फरोख्त होगी। एक हफ्ता पहले पंजाब का टमाटर था तो 20 रुपए किलो था, अब पंजाब का नहीं है, इसलिए महंगा हो गया है। सर रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो जो ईद आ रही है करीब उस तरह रेट बढ़ाई जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई, गरीब की पहुंच तो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। दुनिया भर में मजहबी त्योहारों की आमद से पहले अशिया खुर्दोनोश सस्ती कर दी जाती हैं ताकि गरीब आदमी भी खुशियां मना सके, लेकिन पाकिस्तान में मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं और अवाम की खुशियां मंद पड़ जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शबाज के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। कोरोना से बचे तो हुकूमत ने मार दिया। शादी हॉल्स और मार्की एसोसिएशन पंजाब और इवेंट मैनेजमेंट तंजीमें कारोबार खोलने की इजाज़त ना देने पर सड़कों पर निकल आईं। लाहौर समेत पंजाब भर के शादी हॉल्स एसोसिएशन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मालकान शादी हॉल्स खोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। 4 माह से बेरोजगार हो चुके हैं, हमारा बच्चों का कत्ले आम हो रहा है। गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि SOPs के तहत हमारा बिजनेस बहाल करे। जहाँ पे हमारे मुआश का मामला आता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो SOPs के तहत हम कह रहे हैं कि आप हमें हुक्म दे, SOPs के तहत हम अपना रोज़गार चला सकें। आप उस पर क्यों जिद कर रहे हैं? एक हमारा जायज़ा मुतालबा है, इसको हल करना चाहिए और इसको SOPs के तहत खोल देना चाहिए। देखें, वो मजदूर की बात करते हैं तो हमारे तकबे में सबसे ज़्यादा मजदूर ही मुतासिर है। इसके अलावा इस मुल्क के लिए देखें, इन मजदूरों ने ही करना जो करना है। तो अगर मजदूर भूखा मरेगा तो ये गवर्नमेंट नाकाम होगी। इमरान खान साहब ने ये जो हमारे साथ किया, हमारे काम बंद करके, ये बहुत बुरी बात है और ये हमारे साथ ज़्यादती है। हमारी फैमिली के साथ इन कामों को खोलना चाहिए, वो चाहे SOPs के तहत खोलें, जो हमें बताएंगे हम उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन इस माशी कत्ल को बंद होना चाहिए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शादी हॉल्स एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट तंजीमों का मुजाहरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हमारा माशी कत्ल हमें इज्जत से जीना होगा, मरना होगा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से SOPs के तहत शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा कर दिया।
शुएब हाशमी की रिपोर्ट आपने जानी, तो दूसरी जानिब मवेशी मंडियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। खरीदारों के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन असद उमर और नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल महमूदुज्जमा की सरबराही में NCOC का खुसूसी इजलास लाहौर में हुआ। इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और दीगर सूबों के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इस इजलास में ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल दरामद और मवेशी मंडियों की मैनेजमेंट के सिलसिले में तमाम सूबों ने ब्रीफिंग दी। हॉट स्पॉट एरिया, स्मार्ट लॉकडाउन, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के हवाले से खुसूसी जायजा लिया गया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ डिजिटल एप्लीकेशंस के इस्तेमाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में यह भी फैसला हुआ कि मवेशी मंडियों की तादाद बढ़ाई जाएगी, ताहम हजम छोटा होगा, जबकि ईद उल अजहा के नमाजों के हवाले से ईद उल फितर के प्लान को फॉलो किया जाएगा। पाकिस्तान में बहगा बॉर्डर क्रॉसिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। अफगान हुकूमत ने दो तरफा तिजारत खोलने के लिए खुसूसी दरख्वास्त की थी। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 15 जुलाई से वाक़ा क्रॉसिंग पॉइंट से अफगान एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। बॉर्डर क्रॉसिंग से एक्सपोर्ट्स बहाल करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी किया जाएगा। दफ्तर खारिजा की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर अमल दरामद किया और अफगानिस्तान से दो तरफा तिजारत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल कर दी। पाकिस्तान हमसाय ममालिक अफगानिस्तान के साथ तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के असूल पर कारबंद है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। मनसूबे पर 60 अरब रुपए लागत आएगी। शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत की। इस इजलास में लई एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ये बताया गया कि मनसूबे पर तकरीबन 60 अरब रुपए की लागत आएगी। मनसूबा वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक से पाया तकमील तक पहुंचेगा। शेख रशीद अहमद ने लई एक्सप्रेस वे मनसूबे में सड़क के दोनों अतराफ कमर्शियल और रहायशी मनसूबे बनाने की तजवीज़ भी दी है। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत दी है कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं PNC की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संगीन है। तर्जमान पाक बेतिया के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS की शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवल चीफ ने कहा कि PNS की बहरी बेड़े में शमूलियत से मुल्की समंदरी हदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। और अब टुडे इंटरनेशनल। आपको बताएं, अमेरिकी शहर सैन डियागो की नेवल बेस पर बहरी जहाज में धमाका हो गया। धमाके के बाद बहरी जहाज में आग भड़क उठी। बहरी जहाज के अमले के 17 एहलकारों समेत 21 अफराद झुलस गए। अमेरिकी नेवल बेस पर खड़े बहरी जहाज में धमाके से आग भड़क उठी। धमाका होते ही बहरी जहाज में हलचल मच गई। जहाज के अमले समेत 21 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अफगान तालिबान ने काबुल हुकूमत से तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालिबा कर दिया। तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने अपने ट्वीट में कहा कि दोहा मुआहदे के मुताबिक तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगान हुकूमत की तहवील में तमाम कैदी सियासी है। अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे और तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। अफगान हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी न की तो मुज़ाकराती अमल ताख़ीर का शिकार भी हो सकता है। अमेरिका में पुलिस के हाथों से अफगान की हलाकत पर अमेरिकी शहरियों का गुस्सा ठंडा न हुआ। न्यूयॉर्क में मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन पुलिस अफसर को जॉर्ज फ्लॉयड की तरह कत्ल करने की कोशिश करते रहे। अमेरिका में नस्ल परस्ताना इक़दाम के खिलाफ अवाम का इश्तियाल कम न हुआ। न्यूयॉर्क में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरे में शरीक मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को घेर लिया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश पर चंद मुश्तिल अफराद ने पुलिस एहलकार को जमीन पर गिरा कर घुटना गर्दन पर रख दिया और पुलिस अफसर को सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत की तर्ज पर कत्ल करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक हेडलॉक लगाने वाला शख्स एक गैंग का कारिंदा था। अफगानिस्तान का शहर एबिक जोरदार धमाके से लरज उठा। धमाका अफगान खुफिया एजेंसी के दफ्तर के करीब किया गया। धमाके में 43 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए।
افغانستان کے شہر ایبک میں حساس ادارے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، 43 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر تک سنی گئی۔ قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور اب ٹوڈیز سپورٹس۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ 5 کی ٹکٹس کی رقوم کی واپسی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ شائقین کرکٹ پی ایس ایل کی خریدی گئی ٹکٹس کی رقوم کو ریئر سروس کی برانچ سے حاصل کر سکیں گے۔ رقوم کی واپسی کا پہلا مرحلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ایس ایل کے ٹکٹس کی رقم کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا۔ شائقین 13 جولائی سے 5 اگست تک ٹکٹس کی رقم واپس لے سکیں گے۔ پہلا مرحلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز اگست سے ہوگا۔ شائقین دوسرے مرحلے میں 29 اگست تک ٹکٹس واپس کر کے رقم حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ شائقین کرکٹ ٹکٹ کی واپسی کے لیے آتے وقت کورونا کی حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کے پابند ہوں گے، جبکہ ٹکٹس کی واپسی ملک کے 27 شہروں میں کوریئر سروسز کے مخصوص برانچز پر جاری رہے گی۔ بدعنوانی کے الزام میں معطل قومی کھلاڑی عمر اکمل کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ قومی کرکٹر کے وکیل کہتے ہیں امید ہے کھلاڑی کو انصاف ملے گا۔ میچ فکسنگ کیس کے الزام میں معطل قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں خود مختار جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے عمر اکمل کی اپیل پر کیس کی سماعت کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عمر اکمل کے وکیل نے کہا کہ عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ امید ہے فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا اور کھلاڑی پر عائد پابندی ختم کی جائے گی۔ اداکارہ عائشہ ثنا کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ 20 لاکھ کا چیک ڈس آنر ہونے پر درج کیا گیا۔ اداکارہ اور کمپیئر عائشہ ثنا کے خلاف کچھ روز قبل تھانہ ڈیفنس لاہور میں مقدمہ درج ہو چکا ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے تھے۔ عائشہ ثنا کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا اور یہ مقدمہ تھانہ سرائے عالمگیر گجرات میں چیک ڈس آنر ہونے پر کیا گیا ہے۔ عائشہ ثنا کے خلاف 20 لاکھ روپے کا چیک ڈس آنر ہونے پر تاجر علی موئن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا 2 روزہ انٹر اسکواڈ میچ ڈرا ہو گیا۔ پی سی بی گرین نے 8 وکٹ کے نقصان پر 318 رنز بنائے۔ جواب میں پی سی بی وائٹ نے 5 وکٹ کے نقصان پر 313 رنز بنائے۔ وسٹر میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا انٹر اسکواڈ میچ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پی سی بی گرین نے 8 وکٹس کے نقصان پر 318 رنز بنائے۔ بابر اعظم 82 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عابد علی نے 71 اور محمد رضوان نے 47 رنز سکور کیے۔ فاسٹ بالر شاہین افریدی نے 4 اور محمد عباس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔